یا حبیب اللہ۔ صدر محفل مخدوم و محترم حضور قبلہ پیر سید افضال حسین شاہ صاحب سیفی نقشبندی ادام اللہ جلہ العالی، محترم المقام حضرت علامہ قبلہ پیر محمد انوار حنفی صاحب، جناب محترم المقام حضرت علامہ محمد مقصود سعید صاحب، دیگر کثیر التعداد علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، اللہ کریم مجھے بھی اور آپ کو بھی حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی، محبت اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے۔ فقیر سے پہلے حضور قبلہ پیر سید افضال حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ عالیہ نے نہایت غیور گفتگو فرمائی، بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ فرمایا، اور حالات حاضرہ کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کا جو فرض بنتا تھا اس فرض کو ادا کرنے میں آپ نے کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی، اور پھر سجد ہیں حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اولاد میں سے ہیں۔ اس حوالے سے جب ایسی ہستیاں اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں، اللہ کی قسم ہمارے دل کو ٹھنڈ پڑتی ہے اور ہمارا حوصلہ بلند ہوتا ہے کہ ہمارے پشت پر بھی سادات کا ہاتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور آپ کے فیض کو اللہ تعالیٰ جاری و ساری رکھے اور عام کرے۔ حضور قبلہ مفتی محمد انوار صاحب حنفی تشریف لائے، بہت بڑے عالم ہیں، محقق ہیں، صوفی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے بھی درجات کو بلند فرمائے اور ہمارے اوپر ان کا سایہ قائم رکھے۔ حضور قبلہ پیر صاحب نے جو گفتگو فرمائی، آپ یقین کیجئے کہ میرے اندر سے دعائیں اٹھ رہی تھیں، جیسے پانی ابلتا ہے، دعائیں ابل رہی تھیں، اور وہ دعائیں میری زبان کی محتاج نظر نہیں آ رہی تھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت و کرامت رکھے۔ حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد ہستی ہیں جن کی منقبت سننے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت سے فرمائش کی تھی۔ حضور نے یا اپنی نعت کی فرمائش کی ہے یا صدیق اکبر کی منقبت کی فرمائش کی ہے، کسی اور کی منقبت کی فرمائش اس دنیا میں نبی پاک نے نہیں کی۔ تو پھر جن کی منقبت کی فرمائش حضور کر رہے ہوں، ان کی منقبت کی فرمائشیں ہماری محفلوں میں اٹھ کے کیوں نہ کی جائے، سنت مصطفیٰ سمجھ کر کیوں نہ کی جائے۔ صرف سبحان اللہ پہ اکتفا نہیں ہوگا، آج کے بعد آپ نے یہ قسم اٹھانی ہے کہ حضور کی اس سنت پہ آپ نے عمل کر کے دکھانا۔ نعت پڑھنے والوں کو مجبور کر دیں کہ یہ جا کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غلام کی منقبتیں یاد کریں۔ اور حضرت حسان نے جو شعر سنایا تھا نا، اذا تذکرتا، جب بھی تم ذکر چھیڑو، شجمن من اخی ثقت، جب تم اللہ کے مضبوط مردوں کی بات چھیڑو، فذکر اخاک ابا بکر بما فعلا، جب بھی کاملوں کی بات چھڑے، مردوں کی بات چھڑے تو ابو بکر کی بات ضرور کرنا، اس نے کیا کر کے دکھا دیا، وجہ بھی بتائی، اس کا ذکر ضرور کرنا۔ یہ شعر حسان بن ثابت نے حضور کے سامنے پڑھا۔ اور بہت حدیثوں میں کئی صحابہ کے اقوال ملتے ہیں کہ اذا ذکر الصالحون فحی حلا بعمر، جب نیکوں کی بات چھڑے تو عمر کا ذکر ضرور کیا کرو۔ ایک حدیث کشف الغمہ میں امام شعرانی نے نقل فرمائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی النبی وبذکر عمر بن الخطاب، اپنی محفلوں کو سجایا کرو دو چیزوں کے ذریعے سے، نمبر ایک اپنے نبی پر درود پڑھ کے، نمبر دو عمر فاروق کا ذکر کر کے۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ آپ نے میرے اندر کے جذبات کو سوتے سے جگایا، تو اس لیے میں نے پیر صاحب کی تصدیق میں ایک دو باتیں کر دی۔ فقیر نے جو آیت خطبے میں پڑھی ہے وہ ہے، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردے نہ کہو،
بلکہ وہ اللہ کے ہاں زندہ ہے، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ اس زمانے میں بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ انبیاء علیہ السلام شہید ہوتے رہے، کتابوں میں تو 70,000 انبیاء کو بنی اسرائیل کا شہید کرنا مذکور ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی شہادتوں کے بعد اس امت میں بڑی شہادتیں ہوئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ کے دور میں اس امت کے اندر سب سے پہلے شہید ہونے والی ہستی کوئی مرد نہیں، وہ ایک خاتون ہے، ان کا نام حضرت سمیہ ہے۔ اس اعتبار سے ان کی شہادت کو کوئی دوسری شہادت اس جزوی فضیلت کے اعتبار سے سب سے پہلے وہ شہید ہوئی ہے۔ اس اعتبار سے یہ لیڈ لے جاتی ہیں کہ اس امت میں سب سے پہلے شہید ہونے والی خاتون ہے۔ جنگ بدر میں 7-8 صحابہ شہید ہوئے، اور جنگ بدر میں شہید ہونے والے تو دور کی بات ہے، صرف شامل ہونے والوں کے لیے بھی جنتی ہونے کا اعلان ہو چکا ہے۔ جنگ احد میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، انہیں میں حضرت سیدنا امیر حمزہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری وقت صرف 3 دن وصال سے پہلے قبرستان میں جا کر احد کے شہیدوں کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے، اور واپس آ کر آپ نے وصال فرمایا۔ اور سید الشہداء حمزہ، یہ لقب آپ نے اپنے چچا امیر حمزہ کو دیا۔ شہیدوں کا سردار میرا چچا حمزہ ہے۔ اسی طرح جنگ خندق میں متعدد لوگ شہید ہوئے، تبوک میں شہید ہوئے، حنین میں شہید ہوئے۔ حنین میں مسلمانوں کو احد کی طرح کافی نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ طرح طرح کی شہادتیں ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام کی شہادتیں جو حضور کے سامنے شہید ہوئے، ان کا بھی کوئی نمبر ہے کہ نہیں ہے؟ پھر حضور کے بعد کی شہادتیں ہیں۔ خلفاء میں سب سے پہلے جو صدیق اکبر نے جنگ یمامہ لڑی تھی، اس میں شہید ہونے والے مسلمان جو ختم نبوت کے موضوع پر اس میدان میں جنگ کرتے ہوئے شہید ہوئے تھے، ان کی شان بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اور سب سے پہلے خلیفہ جو شہید ہوئے ان کا نام فاروق اعظم ہے۔ پھر عثمان غنی بھی شہید ہوئے، پھر مولا مرتضیٰ بھی شہید ہوئے، پھر امام حسن بھی شہید ہوئے، پھر امام حسین بھی شہید ہوئے۔ ان میں سے کسی ایک کی شہادت کو بڑھ چڑھ کے بیان کرنا اور باقی شہادتوں کو چھپانا، جس کا حضور فرما رہے تھے کہ اللہ کے پیاروں کے ساتھ بے انصافی اور بے وفائی ہے، اسی طرح ان شہادتوں میں سے کچھ شہادتیں بیان کرنا اور کچھ چھپانا، یہ بے عین ہی بے انصافی اور بے عین ہی بے وفائی ہے۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے، امام غزالی کے حوالے سے اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ذکر ہو تو باقی شہداء کا ذکر ضرور کیا کرو، تاکہ مخالفین صحابہ کا ناطقہ بند کیا جا سکے۔ اب اس سے اگلی بات میں چھڑتا ہوں۔ ایک اجتماعی گفتگو کرنے کے بعد، تمام شہداء کا اجمالی تذکرہ کرنے کے بعد، اب سینہ امام حسن اور امام حسین کے بارے میں خصوصاً میں چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں۔ حدیث مسند احمد میں موجود ہے، مستدرک حاکم میں بھی ہے، ابن ابی شیبہ میں بھی ہے، سند اس کی صحیح ہے۔ جب امام حسن پیدا ہوئے تو نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کریم نے پوچھا، ارونی ابنی ما سمیتموہ، مجھے میرا بیٹا دکھاؤ، تم نے اس کا کیا نام رکھا ہے؟ کون پیدا ہوئے تھے؟ امام حسن، بڑے شہزادے رضی اللہ تعالیٰ۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ سمیتہ حربا، حضور میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ حرب کا مطلب ہے جنگ یا جنگجو۔ اچھا، حضور نے فرمایا لا بل ہوا حسن، فرمایا نہیں، اس کا نام حرب نہیں ہوگا، اس کا نام ہوگا حسن۔ پھر امام حسین پیدا ہوئے۔ آقا نے پھر اسی طرح پوچھا، ارونی ابنی ما سمیتموہ، مجھے میرا بیٹا دکھاؤ، اس کا نام کیا رکھا ہے؟ عرض کیا، مولا مرتضیٰ نے عرض کیا، حضور سمیتہ حربا، اس کا نام میں نے حرب رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا لا بل ہوا حسین، نہیں بلکہ اس کا نام حسین ہے۔ ان کے بعد تیسرے شہزادے حضرت محسن پیدا ہوئے۔
یہ 3-4 ماہ کے ہو کر فوت ہوئے. ان کے بارے میں لوگ غلط پروپیگنڈا کرتے ہیں. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہی عرض کیا یا رسول اللہ سمیتہ حربا، اس کا نام میں نے حرب رکھا ہے. حضور نے فرمایا لا بل ہوا محسن، نہیں بلکہ اس کا نام محسن ہوگا. پھر آپ نے فرمایا میں نے اپنے ان تینوں نواسوں کے نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے نام پر رکھے ہیں. شبر، شبیر اور مشبر، اس کو یوں بھی پڑھا جا سکتا ہے، وہ مجھے زیادہ مناسب لگتا ہے. شبر، شبیر اور مشبر، اس کا وزن ہے حسن، حسین اور محسن. اس وزن کے اعتبار سے میں اس کو ترجیح دے رہا ہوں. ویسے تلفظ اور بھی ہے. آپ نے کہا میں نے اچھوں کے بیٹوں کے نام پر اپنے بیٹوں کے نام رکھے. اب یہاں آپ نے 2 باتیں سمجھنی ہیں.